دراصل ایک سوشل اینڈ کلچرل آرگنائزیشن ہے، کوئی خالص ادبی انجمن تو نہیں، لیکن اتنی بے ادب بھی نہیں ہے کہ مفکر پاکستان شاعر مشرق علامہ اقبال کا دن گزر جائے اور ہم خاموش رہیں۔ علامہ اقبال صرف ایک شاعر نہیں بلکہ فلسفی، مفکر اور روحانی رہنما بھی تھے۔ انہوں نے سوئی ہوئی امت کو خودی اور بیداری کا پیغام دیا، وہی پیغام جو آج بھی ہمیں جگانے کے لیے کافی ہے۔ اسی جذبے کے تحت پیک یو ایس اے کی ٹیم نے آج اپنے اس محسن ملت کو یاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اقبال کا کلام تو سمندر ہے، اردو، فارسی، فکر، عشق، عمل، سب کچھ، لیکن میں آج بات کروں گا صرف ایک مختصر سے شعر کی جو ہم نے اپنے دعوت نامے پر بھی لکھا تھا۔ تن بے روح سے بیزار ہے حق، تن بے روح سے بیزار ہے حق، خدایا زندہ زندوں کا خدا ہے۔ اب یہ شعر پڑھنا تو آسان ہے مگر سمجھنا تھوڑا سا مشکل، اور اگر سمجھ آ جائے تو داد دینا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ ربائی اقبال کے گہرے فکری اور روحانی پیغام کی عکاسی کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ محض جسمانی وجود کافی نہیں، جسم تو ایک خول ہے، جب تک اس میں روح خودی نہ جاگے، روشنی ایمان نہ ہو اور ارادہ بلند نہ ہو، اللہ تعالیٰ خود زندہ و جاوید ہے۔ وہ صرف زندہ دل انسانوں کا خدا ہے، ایسے لوگوں کا جن کے دل میں حرارت ہو، نگاہوں میں روشنی ہو اور آنکھ میں سچائی ہو۔ یاد دلاتے ہیں کہ زندگی کا اصل معیار حرکت، احساس اور خودی کی بیداری ہے۔ اس میں انسان کی عظمت ہے، اسی میں قوموں کی ترقی۔ تو آئیے آج کی یہ نشست محض رسم یادگار نہ رہے، بلکہ ہم واقعی اقبال کے پیغام سے کچھ سیکھ کر جائیں اور اپنے اندر کے زندہ انسان کو بیدار کریں۔ آخر میں ایک بار پھر آپ سب کی آمد کا شکر گزار ہوں۔ آئیے آنے والے مہمان، مقررین اور پیک یو ایس اے کی ٹیم کا بھی شکریہ۔ آج کی شام ہمارے جناب مفکر علامہ اقبال صاحب کی پیدائش کے متعلق جو آج یہ شام منعقد کی گئی ہے، خواتین و حضرات، ہم میں سے یہاں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو علامہ اقبال کو نہیں جانتا ہوگا۔ از اے فلاسفر، اے بگ تھنکر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا، مسلمانوں کے لیے پاکستان کا ایک الگ ملک کا خواب دیکھا، اور اس کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح نے جنہوں نے اس خواب کی تعبیر کو پورا کیا۔ خواتین و حضرات، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو مسلمانوں کے لیے پاکستان بنایا اور ایک اچھے مستقبل کی سوچ رکھی۔ خواتین و حضرات، آپ سب لوگ یہاں امریکہ میں رہتے ہیں۔ امریکہ از کالڈ فرسٹ ورلڈ۔ یہ فرسٹ ورلڈ کیوں ہے؟ یہ بھی پاکستان، انڈیا کی طرح ایک ملک تھا، لیکن یہاں کے لیڈرز نے اس کے متعلق سوچا، اس کے مستقبل کے لیے سوچا، ایک پلاننگ کی، اور آج امریکہ دنیا میں نمبر 1 کنٹری ہے۔ اسی طرح ہی علامہ اقبال نے، قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کی بنیاد رکھی اور اس خواب کو پورا کیا۔ لیکن خواتین و حضرات، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان آج ایک 3rd ورلڈ کنٹری ہے،
اور وہ کیوں ہے وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں. اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں اور ہمارے لیڈرز بھی ہیں جن کو ہم چوز کرتے ہیں. اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں آپ سب لوگ جانتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا ہمیں اس کے متعلق پلاننگ کرنی ہے. کیونکہ پاکستان جو بنا تھا اس میں جو ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانی کے ساتھ بنایا تھا، سوچا تھا کہ یہاں پہ ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ ہوگا. جو اگر آپ پرسنلی مجھ سے پوچھیں تو مجھے دور دور تک کہیں نظر نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ مجھے کوئی علامہ اقبال نظر نہیں آتا، مجھے کوئی دوسرا قائد اعظم نظر نہیں آتا جو پاکستان کے متعلق سوچیں، جو کوئی پلاننگ کریں اور پاکستان پھلے پھولے. لیکن یہ ذمہ داری ہے ہم سب پاکستانیوں کی کہ ہم پاکستان کے لیے محنت کریں اور اس کو ایک خوبصورت ملک بنائیں جہاں پہ مسلمان پھر دوبارہ آزاد ہو اور آزادی سے اپنے بچوں کے لیے مستقبل دیکھے اور اپنے انہی بچوں کے لیے تعلیم ہو، ہاسپٹلز ہوں، اکانومی اچھی ہو. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں اور جو ہمارے لیڈرانز ہیں وہ کہیں نظر نہیں آتے. خواتین و حضرات، آپ پاکستان تو بن گیا لیکن مسلمانوں کا آج بھی حال کو خاص اچھا نہیں ہے. ان کے حالات آج بھی بہت برے ہیں اور اس کی وجہ ہے ہماری پلاننگ. نہ کوئی اس کو پازیٹیو سوچتا ہے اور نہ ہی اس کو پازیٹیو لے کے چلتا ہے. تو آج کے دور میں بھی ہمیں آج بھی علامہ اقبال جیسے تھنکرز، فلاسفرز اور لوگ جو پاکستان کے لیے اچھا سوچ سکیں اور اچھا کام کر سکیں. اسی طرح ہی ہمیں یہاں نیو یارک میں رہتے ہوئے بھی بہت سے ایسے کام ہیں جو اپنی کمیونٹی کے لیے کرنے ہیں. ہمارے بچے جن کو ہم نے یہاں پر اپنے اس پولیٹیکل سسٹم میں شامل کرنا ہے تاکہ وہ آگے اس سسٹم میں آ کے اپنے پاکستانیوں کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے بہت کام کر سکیں. خواتین و حضرات، میں علامہ اقبال کے متعلق تو زیادہ بات نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ جتنی بڑی وہ شخصیت ہیں میرا نہیں خیال کہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں کر سکوں. لیکن میں اس کمیونٹی کے مسائل پہ، اس کمیونٹی کو امپرومنٹ پہ میں یہاں پہ بات کر سکتا ہوں. تو میں آپ سب لوگوں کا ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ تقدیر سے پوچھے، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے. کیا؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اچھا، اپنی بیگم صاحبہ کو مائک دیتا ہوں کہ وہ کچھ چھوٹا سا شعر فرمائے یا چھوٹا سا شعر پڑھ دیں. میرا خیال وہ میرے سے اچھا پڑھیں گی. السلام علیکم. بس ایک چھوٹی سی سینگ ہے علامہ اقبال کی. کچھ اس طرح میں نے زندگی کو آسان کر لیا، کچھ اس طرح میں نے زندگی کو آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا. سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. My name is مدیحہ مصطفیٰ. I'm وائس پریزیڈنٹ پیک USA کی جانب سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں. جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یوم اقبال کے لیے آج ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہم بے شک یہاں پہ رہتے ہیں بٹ ہمارا دل اور ہماری روح آج بھی پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جیسے کہ ہمایوں بھائی نے آج بولا، آج علامہ اقبال کے بارے میں سب لوگ بات کریں گے کہ ہماری یوتھ، جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں اقبال کون ہے، قائد اعظم کون ہے،
لیکن ہمارے بچے جو نیو جنریشن ہے وہ نہیں جانتی کہ ان لوگوں نے ہمارے پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں دیں. آج ہمارے محسن کتنے بزرگ اور یہ بیٹھے ہیں. میں چاہتی ہوں، ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں، کچھ ایسا بنائیں جو ہم اپنے بچوں کے لیے منتھ میں ایک دفعہ سٹوری آپ کوئی بنائیں جس میں علامہ اقبال اور قائد اعظم کے بارے میں ہم بچوں کو اکٹھا کریں، پبلسٹی کریں، اور آپ لوگ ان کو بتاؤ کہ کون اقبال ہے اور کون قائد اعظم ہے. تھینک یو سو مچ. اینڈ علامہ اقبال زندہ باد اینڈ قائد اعظم زندہ باد اینڈ USA زندہ باد. اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے. Thank you. علامہ اقبال جو 19ویں اور 20ویں صدی کے عظیم شاعر تھے، اپنی تحریروں میں نوجوانوں کے لیے متحرک کر کے کام کرتے تھے. انہوں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ معاشرے میں بدلاوا لانے کے لیے ہر فرد کو اپنی ذات کی طاقت کو پہچاننا ہوگا. ان کی تخلیقات میں خود انحصاری، قومی آگہی اور سماجی انصاف کے پیغامات شامل تھے. ان کا ماننا تھا کہ ایک بیدار اور خود اعتمادی سے لبریز معاشرے میں ہی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. تھینک یو. شارٹ اینڈ ہے و نعم الوکیل. اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. السلام علیکم. جیسے کہ جمال بھائی نے بتایا، دس از طاہرہ دین. آئی ایم اے ڈائریکٹر آف PAC USA. Today we all here to celebrate Iqbal's Day. We pay our tribute to Allama Muhammad Iqbal, the poet of the East, the visionary who dreamed of a free land for the Muslims, Pakistan. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اگر آپ اس شعر کو ذرا گہرائی سے دیکھیں گے تو اس کا مطلب اتنا خوبصورت ہے، بہت سادہ، بہت آپ کو وہ عام لگے گا، لیکن اتنا خوبصورت اور اتنی گہرائی ہے اس میں کہ میں کسی بڑے اور جیسے پیچیدہ شعر کی طرف جانے کی بجائے میں اسی میں الجھ کے رہ گئی کہ میں اس کو پوری طرح سمجھ بھی پائی ہوں کہ نہیں. ان کا صرف یہی پیغام نہیں تھا کہ اپنی قوم کے لیے انہوں نے ڈریم جو پاکستان کے لیے دیکھا تھا، اس میں ایک میسیج تھا اپنی جنریشن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، کہ صرف اس میں کریج ہونی چاہیے، فیتھ ہونا چاہیے، ڈسپلن ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنی کنٹری کے لیے اس کا کام جو ہے برائٹر اور اس کو اسٹرانگر بنانے کے لیے ایک اچھا کام کر سکیں. بہت شکریہ. جانے سے پہلے میں بھی ایک شعر ضرور کہوں گی. ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جس نے ہمیں عقل و شعور دیا اور ہمیں علامہ اقبال جیسے مفکر لوگوں کے اس کو سمجھنے کی طاقت عطا کی. ہم بہت اس بات کی میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ ہم بر صغیر کے اس حصے میں شامل ہوئے، پیدا ہوئے، یا اس سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ علامہ اقبال جیسے بڑے عظیم لوگ پیدا ہوئے. دنیا میں بہت سی شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو انقلاب لے کر آتی ہیں، یا وہ ایسے تصورات پیش کرتی ہیں یا ایسے باتیں کرتی ہیں، کتابیں لکھتی ہیں جس سے نوجوانوں میں ایک جوش و جذبہ اور انقلاب لانے کا ان پہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے. علامہ اقبال برصغیر کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے، میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ خلافت عثمانیہ کے بعد جب مسلمانوں میں زوال آنا شروع ہوا اور مسلمانوں میں مایوسی پیدا ہونی شروع ہوئی،
تو اس وقت علامہ اقبال نے یہ مسلمانوں میں سوچ، خاص طور پہ نوجوانوں میں، وہ جانتے تھے کہ نوجوان جو ہیں وہ مستقبل کے معمار ہوتے ہیں، وہ ہی قوم کو آگے لے کر چلتے ہیں، انہی سے ہمارا بچوں کا اور آگے آنے والی جنریشن کا مستقبل منحصر ہے۔ تو انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کرنا شروع کیا، انہوں نے جوانوں میں خودداری، خود آگاہی اور ان میں جوش و جذبہ پیدا کیا تاکہ وہ آگے چلیں اور آگے بڑھ کر جس زوال اور جس پستی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس بہت سے وسائل ہوں، ضروری نہیں بہت سا پیسہ ہو، طاقت ہو، اگر ہم میں ہمت ہے، ایک جذبہ ہے اور قومیت کا اور محب وطنی کا جذبہ اگر ہو تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ 1930 میں قائد اعظم سے پہلے علامہ اقبال شاید کو جانتا ہو، مسلم لیگ کے صدر تھے۔ انہوں نے الہ آباد میں صدارت کے دوران سب سے پہلے تحریک پاکستان کا نظریہ پیش کیا۔ اس وقت پاکستان کا ذکر نہیں تھا، صرف دو قومی نظریہ تھا، اور اسی کو آگے لے کر پھر مسلم لیگ اور قائد اعظم چلے اور اس طرح سے پاکستان معاذر وجود میں آیا۔ اسی لیے انہیں مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال صرف شاعری نہیں، مفکر، فلسفہ دان، سیاست دان، قانون دان، وہ عاشق مزاجی کے مزاج بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ خود آگاہی اور آداب آگاہی بھی روشناس کراتے ہیں۔ قائد اعظم علامہ اقبال نے جہاں پہ بہت سے فارسی اور اردو کی شاعری لکھی، میں اس پہ بات نہیں کروں گی، نہ تو میرا مقام ہے، نہ میرا یہ رتبہ ہے، نہ ہی میری اتنی نالج ہے۔ مامون صاحب، حافظ صاحب اور علی عباس صاحب اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، جمال محسن بھائی صاحب کی موجودگی میں کچھ نہیں بول سکتی ہوں، اور نہ ہی مجھے آتا ہے اتنا کچھ بولنا۔ میں صرف اتنا کچھ کہوں گی کہ علامہ اقبال نے جو کچھ مسلمان بچوں کو سکھایا، بتایا، جو جذبہ جوش ان میں پیدا کیا، ہم سب چاہتے ہیں کہ وہی کچھ آج کل ہمارے نوجوان بچے بھی دیکھیں اور اسی کے مطابق چلیں۔ ان کا ایک شعر نوجوانوں کے لیے: نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبر پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ شاید ہم سب اسی پہلو جو کہ مین قائد علامہ اقبال صاحب کا پہلو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کی شاعری کو ذرا دیکھیں تو وہ بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، ہر طبقے کے شاعر ہیں۔ وہ کسی ایک مکتب فکر کے شاعر نہیں ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت کچھ لکھا اور بچوں کے ساتھ بہت سیدھے سادے اور سہل الفاظ میں کچھ مکالمے کیے۔ ان کا یہ شعر آپ سنا ہوگا، کچھ اس طرح ہے: پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کے بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال نے ہر شخص، ہر بچے، ہر ذیجاں کو جھنجھوڑا، بات کی اور بچوں کے ساتھ مکالمے بھی کیے۔ میری دعا ہے کہ آج کے نوجوان صرف علامہ اقبال کو سنیں یا پڑھیں یا یوم اقبال نہ منائیں، بلکہ ان کی چیزوں سے اور ان کا جو پیغام ہے یا ان کا جو عمل تھا یا جو ان کی کاوشیں تھیں اس سے سیکھ کر کچھ آئندہ پاکستان کے لیے۔ شکریہ۔ پاکستان امریکن کمیونٹی آف یو ایس کے زیر اہتمام علامہ اقبال کی جو تقریب منعقد ہے، میں آپ سب ٹیم کو مبارکباد دیتی ہوں کہ اس شہر میں یہ پہلی تقریب ہے اور اس کا شرف آپ کو حاصل ہے، تو ان لوگوں کے لیے بہت ساری تالیاں۔ تو آج میں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں، میری علامہ اقبال کی ہستی اتنی بڑی ہستی ہے، شاعر مشرق علامہ اقبال، میں ان کی وہ چیز آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں جو علامہ اقبال نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کو نصیحت کی۔ تو آپ ذرا غور و فکر کیجئے گا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ جو نظم لکھی اس میں نصیحت کی، اور ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے اس نصیحت پہ عمل کریں۔
تو میں اس کو مفہوم کے ساتھ بتاؤں گی. اب میں آپ کو ان کی وہ سناتی ہوں، اس کا مفہوم سناتی ہوں. جس گھر کا مگر چراغ ہے تو ہے اس کا مذاق عارفانہ. اے جاوید وہ گھر بہت خوش قسمت ہے جس میں تو ہے، کیونکہ اس گھر کا ذوق و انداز اللہ کو پہچاننے والا ہے. یعنی تجھ جیسے بااخلاق، سمجھدار اور ایمان والے شخص سے گھر منور ہوتا ہے. دوسرا شعر ہے: جوہر میں لا الہ الا تو کیا خوف، تعلیم ہو گو فرنگیانہ. اگر تیرے دل میں لا الہ الا اللہ یعنی سچا ایمان موجود ہے تو پھر غیر ملکی فرنگی تعلیم سے کوئی نقصان نہیں. یعنی اگر ایمان مضبوط ہو تو دنیاوی تعلیم نقصان نہیں دیتی. شاغ گل پر چہک ولیکن گر اپنی خودی میں آشیانہ. پھولوں کی ٹہنی پہ چہک تو صحیح، خوش رہو، لیکن اپنا گھونسلہ ٹھکانا اپنی خودی، اپنی پہچان میں بنا. یعنی دوسروں کی نقالی نہ کر، خود پر بھروسہ کر، خودی کو مضبوط بنا. وہ بحر ہے آدمی کہ جس کا ہر قطرہ ہے بحر بیگرانہ. انسان ایک ایسا سمندر ہے جس کے ہر قطرے میں پورا سمندر چھپا ہوا ہے. یعنی انسان کے اندر لامحدود طاقت، علم اور صلاحیت موجود ہے. دکان اگر نہ ہو تن آسان آسیاں، ہر دانہ ہے صدے ہزار دانے. اگر کسان محنتی ہو اور سست نہ بنے تو ایک بیج سے سینکڑوں ہزار بیج پیدا کر سکتا ہے. یعنی محنت سے برکت پیدا ہوتی ہے. غافل منشی نہ وقت بازی سست، وقت ہنارا است وقار سازی سست. یہ فارسی مصرے ہیں. غافل مت رہو، وقت کھیل تماشے کے لیے نہیں، یہ وقت ہنر سیکھنے اور کام کرنے کا ہے. اس کا خلاصہ: اقبال اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ ایمان کو مضبوط رکھو، خود پر اعتماد کرو، محنت سے کام لو، وقت ضائع نہ کرو اور اپنی پہچان اللہ کے نور سے وابستہ رکھو. تھینک یو سو مچ. آپ سب کا بہت شکریہ. خواب دیکھنے والا جو آج بھی دوسروں کو جگا رہا ہے. اور پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں خود بھی آپ سب کی طرح اقبال کا ایک مداح، قاری اور سادہ سا طالب علم ہوں. میں نے کوئی ماہر اقبال نہ ایسا دانشور جو ٹی وی پر آ کر سنجیدہ چہرے کے ساتھ انگریزی اصطلاحوں میں الجھ جائے. میں تو بس وہ قاری ہوں جو جب بھی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، جب میں سنتا ہے تو وہ بچپن کی وہ اسمبلی یاد آ جاتی ہے اور دل کہتا ہے کیا زمانہ تھا. اقبال کا سب سے بڑا دکھ امت مسلمہ کی زوال پذیری تھا. لیکن وہ صرف ماتم نہیں کرتے، علاج بھی بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں گریہ سے نہیں، عمل اور خودی سے امتیں بنتی ہیں. اقبال کسی ایک عہد یا قوم کے شاعر نہیں بلکہ ہر زمانے کے بیدار ذہن کا آئینہ ہیں. شاعر مشرق ہونے کے ساتھ ساتھ اقبال فکر مشرق بھی تھے. ان کی شاعری میں صرف غزل نہیں، غور و فکر ہے. انہوں نے مسلمانوں میں ایک آزاد قوم کا خواب جگایا، ایک ایسی قوم جو خود پر یقین کرے، مایوسی نہیں بلکہ امید بانٹے. ان کی شاعری کا مرکزی پیغام تھا خودی، روحانی بیداری، اتحاد امت اور ترقی کی جستجو. اقبال کا پیغام تھا اٹھ کے زمانہ بدل رہا ہے، اگر خود کو نہ بدلا تو صرف تماشائی رہ جاؤ گے. اقبال 6 زبانوں کے ماہر تھے: اردو، فارسی، عربی، انگریزی، پنجابی اور سنسکرت. ان کی اردو اور فارسی زبان میں شاعری کے ترجمے عربی، پنجابی، جرمن، انگریزی اور فرانسیسی میں بھی موجود ہیں. وہ کہلائے تو شاعر مشرق، مگر ان کی آواز مشرق سے نکل کر مغرب تک گونجی. ان کے اشعار آج بھی
آکسفورڈ کے لیکچر ہالوں سے لے کر لاہور کے کیفے تک سننے کو مل جاتے ہیں۔ ابتدا میں اقبال وطن پرستی کے گیت گاتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، پہلے انہوں نے یہ لکھا تھا ہندوستان ہمارا، ہندوستان ہی رکھیں۔ ہاں تو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہندوستان ہمارا ہی تھا، ہاں اور ہے رائٹ۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ یہ وہ اقبال ہیں جو اتحاد، محبت اور انسانیت کا پیغام دیتے ہیں، لیکن وقت گزرتا ہے اور ان کے اندر سوچ کی آگ بھڑکتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ محض وطن نہیں، ویژن کی بھی ضرورت ہے۔ اقبال نوجوانوں کو کبھی صرف طلبہ نہیں کہتے، وہ انہیں ستارے توڑنے والے کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ اور پھر وہی مشہور شعر جو پہلے بھی پڑھا جا چکا ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر۔ افسوس کہ آج کا نوجوان شاہین تو بننا چاہتا ہے، بس پرواز وائی فائی زون سے باہر نہیں کرتا۔ اپنے بیٹے جاوید کے نام لکھتے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور پھر وہ شعر جو پڑھا گیا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ صرف نصیحت نہیں، زندگی کا منشور ہے، جہاں عزت دولت سے نہیں خودداری سے ملتی ہے۔ اور آخر میں اقبال کی وہ نظم جو ہم سب کے بچپن کا حصہ رہی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ کیا خوب دعا ہے، اگر آج بھی ہم صرف اس نظم کو سمجھ لیں تو شاید ہمارے ارد گرد کی اندھیریاں کچھ کم ہو جائیں۔ اقبال نے بر صغیر کے لاکھوں نوجوانوں کے دلوں میں ایمان، علم اور خود اعتمادی کا دیا جلایا۔ ان کا پیغام آج بھی وہی ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہو سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ اقبال ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قومیں خواب دیکھنے والوں سے بنتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قومیں خواب دیکھنے والوں سے بنتی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد جاگ جائیں۔ شکریہ۔ جنریشن تو ہم اپنی جنریشن کی اگر بات کریں تو ہمارے اسکول کی ابتدا ہی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا سے شروع ہوتی، اور جب اقبال ڈے آتا تو بیت بازی کے مقابلے اور تقریری مقابلے ہوتے تھے اور ہم لوگ بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ ہماری جنریشن، آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ ہمارے جو بہت ادبی لوگ یہاں پر موجود ہیں، اگر یہ اپنی رائٹنگ سے دیکھیں، آج کل وائی فائی کا زمانہ ہے، آن لائن ہر چیز بچے پڑھتے ہیں، تو اگر یہ اس پہ ایک گروپ بنا کے آ جائے اور بچوں کو نالج دیں اور یہ دعائیں ان کو سیکھنے کو ملے، پڑھنے کو ملے، تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ شکریہ۔ بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ ایسا ہے کہ زندگی میں انسان کا جو سب سے مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے۔ اس سے مشکل انسان کا کوئی لمحہ نہیں ہوتا، جب وہ محتاج ہوتا ہے اور جب وہ بس دعا کہیں اندر اندر وہ کر ہی رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس محتاجی سے جان چھڑا لے۔ آپ اپنی زندگی کے غور کریں، بچپن سے لے کے بعد میں آپ نوکری تلاش کرتے ہیں، پھر آپ شادی کے لیے کچھ سٹریس آتا ہے آپ کو، پھر آپ نے گھر بنانا ہوتا ہے، پلاٹ لینا ہوتا ہے، تو یہ لائف میں نا ایک سارے سٹریس ہوتے ہیں۔ کئی بعض اوقات آپ کو کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، بڑے زندگی میں مراحل آتے ہیں۔ کیونکہ میں ہیومن بیہیویئرس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے یہ ساری ریسرچز کی میں نے، اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ سب سے مشکل ترین ٹائم انسان کا جو ڈیتھ بیڈ ہے، اس میں وہ بڑا بیچارہ لاچار ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ وہ مایوس ہوتا ہے اس وقت۔ جب اقبال ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو ان کو بھی ڈیفینیٹلی تکلیف تھی، مشکل میں تھے، تو ان کے ایک حکیم دوست ہوا کرتے تھے۔ حکیم جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ اقبال صاحب میرے پاس نا اس کا ایک حل ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو، کیونکہ اب آپ کی جان جو ہے وہ
نکلنے والی ہے تو میں آپ کو افیون کا انجیکشن جو ہے وہ لگاتا ہوں تاکہ آپ غشی میں آئیں اور آپ کو تکلیف نہ ہو, آپ کی جان آسانی سے جو ہے وہ نکل جائے. اقبال نے بڑا تاریخی جملہ بولا اس وقت. اقبال فرماتے ہیں کہ زندگی میں یہ ایکسپیرینس, ورڈ پہ غور کیجئے گا, میں یہ ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں کہ جب روح تن سے جدا ہوتی ہے تو اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. لہٰذا اس کیفیت کو مجھے آپ ایکسپیرینس کرنے دیں, میں اس کو ایکسپیرینس کروں گا. زندگی میں آپ جو بھی نالج حاصل کریں, جو بھی علم لیں, تجربہ لیں, یا تو وہ آپ دوسروں کو بتانے کے لیے کرتے ہیں یا وہ آپ اپنے لیے کرتے ہیں کہ مجھے کس طرح سے اس کو فائدہ حاصل ہو. لیکن وہ ایکسپیرینس جو تھا, جو روح نکلتی ہے جب جسم سے, وہ آج تک ایکسپیرینس کوئی شخص بیان نہیں کر سکا. صرف وہ اسی کو پتا ہے کہ اس وقت وہ کیا کیفیت ہوتی ہے. میں تقریباً دنیا میں 50 سے زیادہ شہروں کا میں نے سفر کیا ہے اور پاکستان میں 100 شہروں میں گیا ہوں, اور دنیا کی جو جتنی بھی بڑی لائبریریز ہیں 100 کے قریب میں نے ان کا وزٹ کیا ہے. پاکستان کے علاوہ پاکستان میں دیر از اونلی ون پرسن جن کی کہیں نہ کہیں کسی ایک دو لائبریری میں نے مسلمان آتھر کی کتاب دیکھی ہے, اور وہ اقبال ہے. یا میں نے رومی کی کتاب دیکھی ہے یا میں نے اقبال کی کتاب دیکھی ہے. اس کے علاوہ کسی لائبریری میں کوئی بھی مسلم آتھر موجود نہیں ہے, کیونکہ شاعر مشرق جو کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی وہ شاعر مشرق کس دل سے کہتے ہیں, اور یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اقبال کی ویسے بھی توہین ہے شاعر مشرق کہنا. وہ تو ایک کل عالم کے شاعر تھے. بس آخری بات کروں گا کیونکہ لمبی بات جو ہے وہ لوگوں کے لیے ناگوار بھی ہوتی ہے. دنیا میں نا 3 طرح کے لوگ ہیں. اب یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس طرح کا زندگی گزارنی ہے. پہلا وہ ہے جو کہ زندگی ان کو جو آباء و اجداد کے جو کانسیپٹس ہیں, جو نظریات ہیں, جو فلاسفیز ہیں, وہ جو ملتی ہیں ان کو من مان کے ان کو تسلیم کر کے ماننا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے, یہی سچ ہے, وہ ویسے مانتے ہیں. دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو چیلنج کرتے ہیں کانسیپٹس کو, فلاسفیز کو, آئیڈیالوجیز کو. وہ کہتے ہیں کہ ہم خود سے تحقیق کریں گے, تحقیق کرنے کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ کون سی فلاسفی یا کون سا کانسیپٹ ٹھیک ہے, وہ اس کو مانتے ہیں. اب تیسری شخصیت وہ ہے جو کہ تحقیق خود بھی کرتے ہیں, ان فلاسفیز پہ خود بھی عمل کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ لوگ بھی ہماری اس فلسفے کو مانیں. تو ڈیفینیٹلی جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں, جو اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں وہ اس سے بھی کم ہیں, اور جو چینج کر کے اپنے آپ کو لوگوں کو اپنا فلسفہ بیان کرتے ہیں وہ اس سے بھی بہت کم ہے. اب آپ فیصلہ کریں, زندگی آپ نے گزارنی ہے 60-65 ایئرس کی زندگی ہے, تو آپ فیصلہ خود کر لیں کہ اس 3 کیٹیگری میں آپ اپنے آپ کو کہاں فال کرتے ہیں اور کہاں آپ فال آنے والے وقت میں کریں گے. معافی کا بھی ذکر ہوا ادھر کہ جب لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں یا وہ شب برات کا ایک دن آتا ہے تو لوگ معافی مانگنے شروع کر دیتے ہیں نا, میسیجز آتے ہیں ہمیں معاف کر دیں, فارورڈ میسیجز. اور اچھا غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو شخص ہم سے ناراض ہوتا ہے اس سے نہیں مانگتے, باقی سارے جہاں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو میرے جو فارورڈ میسیج آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں یار مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہو, نہ میرا تم نے کچھ بگاڑا نہ تم نے بگاڑا. اور بھائی ان لوگوں سے معافی مانگے جا کے جنہوں نے آپ کے ساتھ کوئی تلخی ہے. یہ ایک رواج ہے معافی مانگنے کا, بس یہ میرے خیال سے اسی طرح چلتا رہے گا. اور جب تک ہم اپنے آپ میں کلیئرٹی اور کنسیپچل ڈیولپمنٹ نہیں لے کے آئیں گے تو وہ اسی طرح کی تقاریب ہوتی رہیں گی, تصویریں بنتی رہیں گی, محسن ظہیر صاحب ہماری کوریج کرتے رہیں گے, اور بس سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. لیکن کچھ نہ کچھ اب فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا ڈیسیژن لینا ہے, اور ڈیسیژن لے کے آپ نے اپنے آپ کو کس مقام پہ کھڑا کرنا ہے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ جی. ایپیک یو ایس اے کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اس طرح کے ایونٹ آپ لوگوں نے ارینج کیا, آپ سب لوگ مبارکباد کا مستحق ہیں. یہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو لوگ بھی بولنے آ رہے تھے نا, بڑی مختصر بڑی خوبصورت گفتگو کر کے انہوں نے مائک دے دیا دوسرے کے.
تو علی عباس صاحب نے جو بات کی نا کہ زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ڈیتھ بیڈ پہ جب انسان ہوتا ہے. اب یہ تو جب کسی کو آئے گا مرحلہ تبھی پتہ چلے گا. میرے خیال میں اس سے بھی مشکل مرحلہ ہے کسی اسپیکر کے لیے مائک کی جان چھوڑنا. کیونکہ میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے پاکستان میں. مجھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے پیدا کیا ہے کہ جو مائک سے جان چھڑواتے ہیں. تو میں ایک محفل میں چلا گیا, پنجاب یونیورسٹی ہیلے کالج میں ایک تقریب تھی. وہاں پہ پہلے ایک صاحب کی اسپیچ تھی, 5 10 15 20 25 50 منٹ تک ان کی اسپیچ چلتی رہی. بالآخر منتظمین نے انہیں جا کے کہا, اور میں پورے یقین سے بتا سکتا ہوں کہ اس آدمی کو اس کے گھر والے بھی سننا پسند نہیں کرتے ہوں گے, لیکن وہ 50 منٹ سٹیج پہ لے گیا. تو اس لیے میں بھی کوشش کروں گا مائک کی جان جلدی چھوڑ دوں تاکہ میری بھی کوئی عزت رہ جائے. ابھی 2 دن پہلے ہم لوگ کیلیفورنیا میں تھے. اقبال سے ریلیٹ کرو میں بات, خواب, پاکستان کا جو خواب دیکھا. ہم لوگ کیلیفورنیا میں گئے گولڈن گیٹ برج کے اوپر. تو ہم نے اس کی ہسٹری پڑھی کہ اس کی ہسٹری کیا ہے, کیوں اس کو بنایا گیا. تو اس کے بارے میں مجھے نام تو نہیں یاد کہ جنہوں نے بھی اس کا آئیڈیا پیش کیا 1930 میں 1930 میں کہ یہ برج بنے گا اور پھر اس کا یہ فائدہ ہوگا, لوگ آئے جائیں گے. فیری والوں نے اس کی رکاوٹ کی کوشش کی. تو ساری بات کے پیچھے جو تھی وہ ایک خواب تھا. یعنی کوئی بھی انسان کی زندگی میں, انسان کی آسانی کے لیے اگر کوئی بھی کام ہو رہا ہے تو کوئی اس کے پیچھے شخصیت موجود ہے جنہوں نے اس کا خواب دیکھا ہے. اور اگین جب بھی آپ کوئی بڑا خواب دیکھتے ہیں تو ہمیشہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور رکاوٹیں آتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ تو پاسبل ہی نہیں جو آپ بتا رہے ہیں. لیکن بالآخر وہ پاسبل ہوا الحمدللہ. اقبال نے ایک خواب دیکھا. یہ الگ بات ہے کہ ہماری نالائکیوں کی وجہ سے جن سے ہم نے آزادی حاصل کی آج ان کے ویزے کے لیے ترستے ہیں. یہ ایک اور پہلو ہے اور بڑا افسوسناک پہلو ہے. مطلب جس مقصد کے لیے ایک ملک بنایا گیا تھا, اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا, اس میں تو ہم مجھے نہیں لگتا کہ کامیاب ہو سکیں. لیکن اللہ کرے انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں, اللہ کرے کہ جس مقصد کے لیے بنا تھا لوگوں کی جان, مال, عزت و آبرو اس ملک کے اندر محفوظ ہو. اقبال کا ایک شعر ہے جو کہ ہر انسان کو اپنے زندگی میں, اس شعر کو اگر انسان نظر میں رکھے تو اس کا کام آسان ہو جائیں گے. شعر ہے کہ آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب نمرود نے انہیں آگ میں پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دیا. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ وہی معاملہ فرماتے ہیں جس کی وہ اللہ سے امید رکھتا ہے. اب آج کے دور میں دیکھ لیں, پیشنٹس کو آپ دیکھ لیں, ایک ہی بیماری سے ایک بندہ مر جاتا ہے اور ایک بندہ لمبی زندگی گزارتا ہے. بینگ مسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے. یہ پہلو ہم ابھی سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. ول پاور سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ اپنے آپ میں کمزور ہو کے مر جاتا ہے اور ایک ول پاور سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں, میرا کام ہو جائے گا. تو یہی اس شعر کا مقصد ہے کہ ہم زندگی میں کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ اگر ہوں, ہم کہیں یار ہم کر سکتے ہیں, اللہ کر دے گا بھائی, کام ہو جائے گا. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے کام آسان ہوتے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. میں نے 1963 میں ایک پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے پنجاب یونیورسٹی میں امتحان کی تیاری کی اور بعد میں امتحان بھی دیا. اردو میں MA. اس زمانے میں 7 پرچے ہوتے تھے. 5واں پرچہ جو ہوتا تھا وہ اقبالیات پر ہوتا تھا. 3 گھنٹے میں ان 3-4 عنوانات کے تحت آپ کو ایک مضمون لکھنا ہوتا تھا. تو میں نے وہ مضمون لکھا اور اللہ تعالیٰ نے وہ ڈگری مجھے دے دی. یہ ایک الگ بات ہے کہ مامون احمد نے نیو یارک شہر میں 42.5 برس انگریزی پڑھائی ہے. فیض نے انگریزی پڑھائی پاکستان میں, فراق نے انگریزی پڑھائی الہ آباد میں, مامون احمد نے MA اردو کے ساتھ انگریزی پڑھائی نیو یارک شہر میں. اور آپ کی مسکراہٹ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ میں ایسے ہی شیروانی پہن کر, یہی ٹوپی لگا کر, کرتا پہن کر, شلوار پہن کر اور پرنا ڈال کر انگریزی پڑھایا کرتا تھا. انگلش رائٹنگ اور فکشن میرے خاص عنوانات تھے. اب میں ایک بات کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. جتنے مقررین آئے سب نے علامہ اقبال کو علامہ کہا. عربی میں ایک صیغہ ہے جو
मुबालगा कहलाता है और शद के साथ आता है। कर्रार, मेरे प्यारे इमाम अली को हैदर कर्रार कहा जाता था कि वो सफ़े चीरते हुए जाते थे और वापस आते थे। तकरार, कर्रार। तो अरबी में शद के साथ जब इसमें मुबालगा होता है तो उसको अल्लाम कहते हैं और उसकी मुअन्नस अल्लामा होती है। लेकिन अरबों ने अल्लामा जो है उसको तज़कीर के लिए तस्लीम किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज जितने हजरात हैं ये बात पल्ले बांध लें कि हम जिस शख्स का आज तज़करा कर रहे हैं वो अलामा नहीं था, वो अल्लामा था। दूसरे साहिब सदर ने यहाँ पर अपनी इब्तदाई तकरीर में फरमाया, 4 मिसरे पेश किए, हाँ, और कहा कि अल्लामा ने ये रुबाई में ये कहा है, हुजूर वाला अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में एक रुबाई भी नहीं कही। ना आपने रुबाई का नाम लिया ना, मैं बताता हूँ जी। हाँ, बहरहाल तो अल्लामा इकबाल चूँकि फ़ारसी में भी शेर कहते थे, अरबी के बहुत बड़े आलिम थे। इन दोनों में इल्म अरूज सिखाया जाता है। इल्म अरूज वो इल्म है जिससे आप नाप सकते हैं कि ये शेर वज़न में है या वज़न में नहीं है। उनके सब क़ितात हैं और जोहला ने अपनी जहालत को चमकाने के लिए उन क़ितात को रुबाइयात का नाम दिया है। एक और सवाल, 14 अगस्त का दिन अभी गुज़रा है। आप ये बताइए कि 14 अगस्त के दिन को हम किस नाम से मंसूब करते हैं? यौम आज़ादी। आप ये बताइए, मेरा मंतिकी सवाल है, इट हैज़ अ लॉजिक। हाज़रीन, आज़ाद वो होता है जो कभी ग़ुलाम रहा हो। एग्रीड? आज़ाद वो होता है जो कभी ग़ुलाम रहा हो। पाकिस्तान नाम का मुल्क कभी किसी कौम का ग़ुलाम नहीं रहा। तो आइंदा से जितने हजरात यहाँ बैठे हैं, खुदा के लिए 14 अगस्त को यौम आज़ादी ना कहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान की बदनामी होती है। इसको मैं बताता हूँ, यौम क़ियाम पाकिस्तान, यौम क़ियाम पाकिस्तान, यौम बुनियाद पाकिस्तान, यौम तासीस पाकिस्तान, यौम पाकिस्तान। आप जी, मैं उस्तादों का उस्ताद हूँ भाई साहब। चलिए, तो अब प्लीज़ मेरी सबसे दरख्वास्त है कि यौम 14 अगस्त को यौम आज़ादी से मुनव्वन मंसूब न कीजिए। और चूँकि मैं एमए उर्दू हूँ, उस डिग्री की लाज रखने के लिए मैंने न्यूयॉर्क रियासत में 1985 में उर्दू को हाई स्कूल के लेवल पर सानवी ज़बान की हैसियत से मंजूर कराया था। मैं पर्चे बनाता था और पर्चे चेक भी करता था। मैंने ये काम किया। अब मैं आपकी ख़ास तवज्जो चाहता हूँ। उस्तादी मैंने दिखा दी। बनामे इकबाल ख़ास तवज्जो चाहता हूँ। वो जो पाँचवा पर्चा था ना 1963 का, 22 बरस की उम्र में मैंने जो पास किया था,
اس کی لاج رکھنے کے لیے یہ پیش کر رہا ہوں۔ آئندہ ایک مائکرو فون سٹینڈ بھی لا کے رکھیں، بات ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہے جو خسی رباعیات ہے، 4 مصرے ہوتے ہیں، تیسرے مصرے میں سے قافیہ نکال دیا جاتا ہے، اس کو خسی رباعی کہتے ہیں۔ حسین، جمیل، قرین، اس وزن پر خسی ہے وہ، تیسرے میں سے قافیہ نکل گیا، اس کو خسی رباعی کہتے ہیں۔ اردو ادب کی تاریخ میں جتنی کتابیں ہیں وہ خسی رباعیات میں ہیں۔ مامون ایمن کا یہ کہنا ہے کہ وہ مجمع میں، میلے میں تنہا نظر آنا چاہتا ہے۔ وہ کم کرو جڑا پہلے کسی نے نہ کیتا ہو۔ تو خواتین و حضرات، خسی رباعیات میں میری 10 کتابیں ہیں، لیکن یہ تو میر تقی میر سے یہی ہوا، وہی میلے والی گل آ گئی نا۔ تو حضور والا میرے 10 کتابیں ہیں جو غیر خسی رباعیات میں ہیں، اور اردو رباعی کی تاریخ میں یہ کام کسی رباعی گو نے نہیں کیا۔ جو میں کلام آپ کے سامنے پیش کروں گا، اقبال آپ کو نظر آئے گا غیر خسی رباعیات میں 4 مصرے، 4 قافیے۔ میرے ساتھ رہیے ذہنی طور پر۔ مشرق میں بسا غرب کا چہرہ کیا ہے، مشرق میں بسا، مغرب انگلستان، مشرق میں بسا غرب کا چہرہ کیا ہے، دن رات میں زنجیر کا شہرہ کیا ہے، انجان کسی غیر کا درجہ کیا ہے، محفل میں بھی تنہائی کا موجہ کیا ہے۔ ہم تنہا تھے نا، محفل میں بھی تنہائی کا موجہ کیا ہے، احساس میں، جذبات میں لکھا کیا ہے، احساس میں، جذبات میں لکھا کیا ہے، گنبد میں بھی آزادی کا جھونکا کیا ہے، گنبد میں بھی آزادی کا جھونکا کیا ہے، گرنا ہے زمانے میں سنبھلنا کیا ہے، اقبال نے بتلایا تقاضا کیا ہے، اقبال نے بتلایا تقاضا کیا ہے، لازم ہے تقاضا وہ نبھایا جائے، لازم ہے تقاضا وہ نبھایا جائے، آئندہ کو بیڑی سے بچایا جائے، آئندہ کو لازم ہے تقاضا وہ نبھایا جائے، آئندہ کو بیڑی سے بچایا جائے، خوددار خودی عہد میں جایا جائے، کشکول بھی پندار ہے ڈھایا جائے، کشکول بھی پندار ہے ڈھایا جائے، اور میلے میں رہا خاص عوامی تھا وہ جو شخص بنیان اور لنگی پہن کر انگریز حاضرین سے باتیں کرتا تھا، وہ واقعی عوامی آدمی بھی تھا۔ میلے میں رہا خاص عوامی تھا وہ، کشمیر کا پنجابی مقامی تھا وہ، کشمیر کا پنجابی مقامی تھا وہ، خوددار خودی خواہی کا حامی تھا وہ زیر تھا پاتال میں بامی تھا وہ، پاتال زمین کا سب سے آخری حصہ، پاتال میں بامی تھا وہ، وحدانیت کی توضیح کا ڈھالا تھا وہ، وحدان کی توضیح کا ڈھالا تھا وہ، اسلام کی تصریح کا پالا تھا وہ، اپنوں کے لیے خواب کی مالا تھا وہ، غیروں کے لیے فکر کا جالا تھا وہ، غیروں کے لیے فکر کا جالا تھا وہ، راہی تھا نئی راہ کا پیکر تھا وہ، راہی تھا
नई राह का पैकर था वो, सद यर्फ नगर ख्वाब का महवर था वो, अमवाज से आगाह मुकद्दर था वो, शायर था मगर शेर में दीगर था वो, शायर था मगर शेर में दीगर था वो, अशआर में अफकार का सागर था वो, समंदर अशआर में अफकार का सागर था वो, पैगाम रसा वक्त में सरसर था वो, तारीख के औराक का अजबर था वो, संगलाख मराहिल में था गौहर था वो, संगलाख पत्थर वाली जगह, संगलाख मराहिल में था गौहर था वो, सोई हुई तकदीर जगाने वाला, मशरिक का जहां जग को दिखाने वाला, पर्दे जो गिरे थे वो उठाने वाला, किरदार में इकबाल सजाने वाला, किरदार में इकबाल सजाने वाला। अर्ज करता हूँ नहायत अदब से कि तकदीर में तदबीर बसाई उसने, तकदीर में तदबीर बसाई उसमें उसने, और तदबीर को तहरीर सिखाई उसने, तदबीर को तहरीर सिखाई उसने, और तहरीर में तनवीर सजाई उसने, और तनवीर से जंजीर हिलाई उसने, तनवीर से जंजीर हिलाई उसने। आखिरी रुबाई, माजी को नए अहद से जोड़ा उसने, माजी को नए अहद से जोड़ा उसने, रुख ज़हन ख्यालात का मोड़ा उसने, माजी को नए अहद से जोड़ा उसने, रुख ज़हन ख्यालात का मोड़ा उसने। अंग्रेज़ का दबदबा था, तिलिस्म था, बुतखाना तिलिस्मात का तोड़ा उसने, बुतखाना तिलिस्मात का तोड़ा उसने, और मुस्लिम को बहर तौर झंझोड़ा उसने। आपकी समात का शुक्रिया। Don't forget to like, comment and subscribe.